کہ کیا وجہ تھی سیدنا امام حسین کو قربانی دینی پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ کیا بات تھی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے؟ آخر کیا بات ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ کیا بات تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت کا درجہ حاصل کر کے پہنچے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے یہ۔ اب تک 1400 سال کی تاریخ میں اس سے بدترین باب مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جنگ لڑنی پڑی؟ اس بات پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل یا حسین یا حسین مولا علی کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں جو کبھی نماز کے قریب نہیں پھٹکتے، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جن کا لباس سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس سے میل نہیں کھاتا، جن کا کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے میل نہیں کھاتا۔ آج ایسے لوگ یا حسین کا نعرہ مار رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت میں جب سیدنا امام حسین کی چھاتی پر 32 تیر اتر گئے اور 34 نیزوں کی انیاں بیچ میں لگ کے ٹوٹ گئی، ایسی حالت میں بھی امام حسین نے جب سجدہ کیا ہے آخری تو رب العالمین کے حضور اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ ان شرابیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ امام حسین نے شہادت کے وقت بھی اگر کوئی آخری کام کیا تو اللہ کے حضور وہ سجدہ ریزی ہے۔ حسین کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی کس کے مولا ہیں کرم اللہ وجہہ؟ یہ قوال بتائیں گے؟ یہ فاسق اور فاجر بتائیں گے جنہوں نے کبھی 5 وقت مسجد کا منہ نہیں دیکھا؟ پوچھو ان سے جا کے کہ کیا وجہ تھی سیدنا امام حسین کو قربانی دینی پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ کیا بات تھی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے؟ آخر کیا بات ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ کیا بات تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت کا درجہ حاصل کر کے پہنچے ہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا۔ صرف یا حسین کا نعرہ لگانے والوں کان کھول کر سن لو، جس کے حلق سے شراب کے قطرے اترتے ہو وہ دنیا کا بدترین انسان ہو سکتا ہے، میرے علی مولا کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یہ حسین والے نہیں ہیں۔ ایک رضوی ہے یو پی میں، ان کو منتری بنا دیا یوگی جی نے، اس نے اسلام کے خلاف کئی بیان دے دیا، کہتا میں حسینی ہوں۔ ارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ ایک طرف وقت کے حکمران نے اور اس کے گورنر نے ابن زیاد نے پوری طاقت جھونکی، 72 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے، آگے پیچھے ناکہ بندی کی گئی ہے اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، کہ حسین تم حکومت کی بات کو مان لو، اے حسین کہ تم خلیفہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو۔ وہ 72 قبیلوں کا سردار، وہ 72 افراد کا رہنما، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس نے ٹکر لینی گوارا سمجھی، دشمن کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں سمجھا۔ حسینی وہ ہے جس سے آج بھی دنیا کے حکمران کانپتے ہو، جو جا کے حکمرانوں کے
تلوے چاٹتے ہوں، یہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ امام حسین کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں، جو گلی کوچوں میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو ہر بے کس اور بے بد کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جو وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے مرید ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی۔ کئیوں کو یہی نہیں پتا کہ بات کیا ہے۔ یہ جتنے شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں، ان کو جا کے کسی کو پکڑ کے پوچھو کہ سیدنا حسین کی لڑائی کی وجہ کیا تھی، پوچھو ان سے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ بتا نہیں سکیں گے۔ اور یہ پیسے لے کے منقبت کرنے والے، پیسے لے کے آل رسول کی مدح سرائی کرنے والے، یہ کیا بتائیں گے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ جن ملوں نے اپنی کوٹھیاں بنا لی ہوں منقبت بیان کرتے کرتے، جو ایک ایک تقریر کے 1-1 لاکھ روپے مانگتے ہو، ان کو کیا پتا؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رلا دینا کہ بس یہی حسینیت ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، روتے ہوئے کو چھاتی سے لگا کے ان کو سہارا دے دینا، یہ حسینیت ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف شروع ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اطمینان سے سن لیجئے بات، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات کہی، کنہوں نے؟ امیر معاویہ نے۔ بھائی تم میری بات سن لو، ان کو چھوڑ دیجئے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، ان کو سزا دی جائے، ان سے قصاص لیا جائے۔ جہاں سے یہ کہانی، یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ سنیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ، وہ کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں، ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے ہیں، انہوں نے ایک مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے، خلافت کے سامنے، کہ آپ ایسا کریں کہ جن لوگوں نے وقت کے خلیفہ کا قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو قصاص دلوائے، ہمیں ان کا قتل یہاں کیا جائے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب جس گروہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، اب اگر میں مدینے کی آبادی میں ان لوگوں کا قصاص لینے لگوں گا تو پورے مدینے میں افراتفری پھیل جائے گی۔ اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ اختلاف تھا، یہ بنیاد ہے۔ جہاں سے کربلا کا اختلاف شروع ہوا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس تاریخ کو سمجھنا ہوگا کہ بنیاد آخر وجہ کیا تھی۔ اب جب یہ اختلاف آگے بڑھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا کہ ہاں ان کا جو مطالبہ ہے بالکل درست ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بیان کر کے بری بری باتیں کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جس میدان میں علی مرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کی افواج آپس میں ٹکرائیں، اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، ان کا اختلاف آپس میں نظریاتی تھا، اسلام کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی
تو سیدنا امیر معاویہ سرکار سے خلافت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قصاص دیا جائے. خیر وہ مطالبہ جب پورا نہیں ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مکمل کرنے کے بعد جب شہادت کے درجے کو پہنچے تو مسلمانوں کا ایک شہزادہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے وہ شہزادے کون ہیں؟ امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے بھائی؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ان کے والد کی شہادت کے بعد. اب جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے خلیفہ رہے، 6 مہینے میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کے جو گروہوں میں جو اختلافات تھے ان اختلافات کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ختم فرمایا اور خود خلافت سے استعفیٰ دے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اپنی جگہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں بنایا؟ تاکہ اب حکومت جو ہے اس گروہ کے ہاتھ میں دے دی جائے، ایک تو جن کا پہلے سے مطالبہ ہے کہ یہ کام ہمارے مطابق ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کا آپس کے اندر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کا دور خلافت چلتا رہا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں. تمام مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے بھی بیعت کر دی، لیکن چند صحابہ نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے اس لیے انکار کیا بھی تیرے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ تو فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، جب تک تجھ سے وضاحت نہ طلب کر لی جائے اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی. اب ادھر کوفے کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگوں نے ایک وفد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جناب ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بالکل تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو تخت سے اتار دیا جائے، خلافت جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے. مسلمین عقیل کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا. یہ میں آپ کو مختصر کر کے قصہ سنا رہا ہوں. اب جب وہ کوفے کے لوگ جو کل تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جب ان کے پہنچنے کا وقت آیا، پیسے لے کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایمان بیچ دیتے ہیں. اکثریت نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا ابن زیاد کے ہاتھ پہ. اب یہ اگر جنگ کے ارادے سے آتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے اطمینان سے بات، اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو ساتھ میں لاہو لشکر ہوتا. وہ حسین ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آج کل کے جو مقرر ہیں، آج کل کے جو گویے ہیں، وہ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے رو رو کے جیسے کسی مظلوم کی بات کرتے ہو. وہ نہیں جانتے کہ حسین ابن علی نے تیر کھانے کے باوجود آخری دم تک دشمن کے دانت کھٹے کیے، اس نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ بار بار شور مچاتے ہو کہ جی پیاسے تھے، یہ تھا وہ تھا. ارے مظلوم بنا کے پیش نہ کرو، بتاؤ کہ وہ حسین ابن علی ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے. اس سے زیادہ بہادر روئے زمین پر کربلا کے میدان میں کسی نے نہیں دیکھا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتوں کے وقت علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر، علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اللہ کی جانب آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دعا کی کہ الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے، اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے.
یہ معاملہ اور ہے کہ یزید اچھا تھا برا تھا، اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا، اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اس کا یہ گناہ کہ علی اصغر کے اوپر اس نے تیر چلوائے، اس کا یہ گناہ کہ ایک ایک کر کے 72 افراد نبوت کے خاندان کے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، اس کے لیے یہی گناہ بہت بڑا ہے۔ اس بحث میں کون پڑے گا کہ یزید کیسا تھا یا کیسا نہیں تھا؟ اس کی بدبختی کے لیے سب سے بڑا بدترین اس کا گناہ یہی ہے کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا۔ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ایک دن آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ آج بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمانے لگی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گرتا ہے، میری جھولی میں پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ برا خواب نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا دیں گے اور وہ تیری جھولی میں پلے گا۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، ایک دن فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے وہ لال سرخ مٹی بھی دکھائی، میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے شہزادے کو قتل کر دے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کربلا کا قصہ بیان کرنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں ہی دریائے فرات کے کنارے دشمن کے دانتوں کو توڑتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ابن علی فرات کے دریا کی لہروں میں پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ پانی میری دسترس سے دور ہے، لیکن میں یہ پینا نہیں چاہتا، میں پہلے دشمن کے ساتھ فیصلہ کن اب جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میدان جنگ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام امت کو دینا تھا، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ کل کو ماتم منائے جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت ختم کر دی جائے، پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں اگر وقت کے حکمران قرآن پاک کے خلاف کوئی بات تم سے تسلیم کروانا چاہیں، اگر وقت کے حکمران نعوذ باللہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں، گرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہ کہتے ہوں، چاہے ان کے پاس افواج کیوں نہ ہو، چاہے وہ تم سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو سیدنا حسین نے کہا کہ یہ میری قوم اس وقت تک ڈٹے رہو جب تک تمہاری نسوں میں خون چل رہا ہے، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا دین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل قربانی کی بات کہ انہوں نے یزید کا مطالبہ نہیں مانا۔ ابن زیاد نے بڑا ظالمانہ کام کیا، امام حسین نے فرما دیا تھا کہ اچھا میں نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ خلافت کے اختلاف میں پڑے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس نے لیکن 22,000 افواج، بعض مورخین نے 82,000 لکھی، ناکہ بندی کرنے کے بعد اس بات پر مجبور کرنا چاہا، اس بات پر پابند کرنا چاہا کہ آپ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو سیدنا امام حسین نے اصل میں درس دینا تھا ہم مسلمانوں کو، ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو آج کل کے جو منافق ہوں گے نا، وہ داڑیاں رکھ کے سرکاری مولوی بن کے حکومتوں کے تلوے جب چاٹیں گے، ان کو حسینی مت سمجھ لینا، حسینی وہی ہوگا جو میری طرح ٹکر لے کر کہے کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت تک کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے کہ بندہ
اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہے. جو لوگ دولت کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے امام کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہزادے کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے کہتے ہیں، وہ سیدنا امام حسین ہیں. انہوں نے دو ٹوک کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غلط بات مانی جائے گی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. غلط واقعات، جھوٹے واقعات اپنے پاس سے بنا بنا کے. اگر کسی بہت بڑی خاتون کے ساتھ کوئی چھوٹا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بے عزتی ہو جائے تو جتنے جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پوچھو گے کوئی معاملہ ہوا، وہ کہیں گے نہیں جی بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اس کی عزت مقصود ہوتی ہے. اور یہاں تو اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں، اہل بیت کی خواتین ہیں. دشمن بھی سامنے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے. یہ اب تک 1400 سال کی تاریخ میں اس سے بدترین باب مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بات منوانے کے لیے وقت کے خلیفہ نے، وہ سامنے جو فوجی تھے وہ بھی مسلمان تھے. اور آپ اس بات کو بالکل اپنے دل کے اندر رکھیے کہ ان کے نزدیک پیارے نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی زیارت جو تھی، بیٹھو ادھر آ جاؤ، اس کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی تھی. تو وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن آج کا پیغام اطمینان سے سنیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی ہے، وہ شہادت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم آج روتے پھریں، وہ شہادت اس لیے دی گئی کہ ہم اس بات کو پابند بنا لیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں تو حسین نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بندہ شہادت کا جام پی سکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا. یاد رکھیں اس بات کو کہ حسینی کون ہے بھائی؟ حسینی وہ ہے جو اپنے عقیدے پر کاربند ہے، جو حکمرانوں کو دیکھ کر، جو کرسیوں کو دیکھ کر، جو اقتدار کو دیکھ کر، یا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں جو بندہ اپنا ایمان بیچ دے، وہ دنیا داروں میں سب کچھ بن سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی ہے. سیدنا امام حسین نے اپنی شہادت دے کے اس پہ مہر لگا دی کہ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی خلافت آ جائے یا کوئی سرکار آ جائے، وہ اللہ اور اس کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی. کہ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے. صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے. عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں. سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی. اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا. فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے. تو فرمایا وہی جاہو جلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے.
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے 10 محرم کا دن آئے گا, سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے, اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں, اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں. اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے. جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی, نعوذ باللہ. اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے, اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا. کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے ان دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.